کبھی لگاتے ڈیوٹی لگاتے دیکھا ہے؟ آپ تو میرے ساتھ ہیں دستار والے، وہ تو چلو لگ گیا معاملہ کا، جو نئے دوست ہیں کبھی ڈیوٹی لگاتے دیکھا؟ اللہ فاللہ چنبے کی ڈیوٹی مرشد من وچ لائی ہو سلطان بہو کا کلام ہے، کبھی آپ نے ڈیوٹی لگاتے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ ہے اللہ۔ ابھی یہ صاحب آپ کے پاس کھڑے ہیں، ان کو بتایا کہ اللہ نہ ہو رہی ہوتا کیا ہے، جب ہم جو ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں، ذکر کا نور دل کے اندر اتنا جمع ہو جاتا ہے جیسے ایک گلاس کی جو کیپیسٹی ہے، آدھا کلو سمجھ لیں، ایک پاؤ سمجھ لیں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنا اس میں دودھ ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، شربت ڈالیں گے، جو اس کی کیپیسٹی ہے اتنا تو اس کے اندر رہے گا، اس سے زیادہ ڈالیں گے تو اوور فلو ہو جائے گا۔ ایسے جب ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کرتے کرتے جو لوگ ذکر نہیں کرنے والے ہوتے وہ سامنے آتے ہیں، یا جو زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں جب وہ کسی کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو ان کے اندر جو نور، ذکر کا نور اکٹھا ہوتا ہے، اگلے کے اوپر، اس کے دل کے اوپر القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، تو اس کی کیفیت بنتی ہے، کیونکہ اس کی جو ظرف ہے خود سے ذکر کر کے اس مقام پہ وہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو توجہ کر کے یہاں پہ، ابھی ماشاءاللہ یہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، آپ جب یہاں ابھی تو آگے ماشاءاللہ آپ تو کیفیت بنے گی گھر جا کے، لیکن جو لوگ محفل میں نہیں آتے وہ خود اکیلے ذکر کرتے ہیں، وہ جتنا مرضی ذکر کرتے ہیں، جتنا مرضی ذکر کر لیں، ان کو یہ لذت نہیں ملے۔ یہ کہتے ہیں جاگ بنا دودھ جھمدے نہیں، پاوے لال ہون کڑ کڑ کے، یہ جھاگ لگوانی پڑتی ہے۔ صحابہ جتنا مرضی کلمے پڑھتے، قرآن پڑھتے، عبادات کرتے، صحابیت کے رتبے پہ فائز نہیں ہو سکتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھتے۔ تو یہ مقام مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے ملا کہ عام بندہ جب اس کے اوپر نگاہ فرمائی، ان نے کلمہ پڑھا، وہ صحابیت کے رتبے پہ مشرف ہو گیا۔ تو یہ رتبے ملتے ہیں مرشد کی نگاہ سے، توجہ سے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، مرشد توجہ کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر جو ذکر ہے وہ اگلے کے دل کے اندر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک یو ایس پی کا ڈیٹا دوسرے یو ایس پی میں ڈاؤن لوڈ کریں، ایک پہ کریں، 10 پہ کریں، 100 پہ کریں، 1000 پہ کریں، پہلے جو یو ایس پی میں ڈیٹا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیا ویسے ہی رہتا ہے، ایک سی ڈی سے دوسری سی ڈی پہ کریں، 10 پہ ڈاؤن لوڈ کریں، 100 پہ کریں، 1000 پہ کریں، تو پہلے سی ڈی یا ایک فوٹو کاپیئر ہے، فوٹو پیپر ہے، اس کو آپ کاپی کرتے ہیں، ایک کاپی نکالیں، 10 نکالیں، 100 نکالیں، 1000 نکالیں، پہلے ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی جیسے ایک موم بتی کو آپ روشن کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کو جلائیں، 2 کو جلائیں، 10 کو جلائیں، 100 کو جلائیں، 1000 کو جلائیں، پہلے ختم نہیں ہوتی، اس کے اندر کمی نہیں آتی۔ ایسے ہی مرشد جب توجہ کرتے ہیں، ایک کا دل روشن کرتے ہیں، 2 کا کرتے ہیں، 10 کا کرتے ہیں، 100 کا کرتے ہیں، اور جتنا یہ آگے پھیلاتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا انہیں برکت عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عام سادہ مفہوم کے اندر میں آپ نے کو سمجھایا ہے کہ یہ عام کھیل تماشا نہیں۔ اب دیکھیے پسینہ بہاتے ہیں، میں ان کا نام نہیں جانتا، ماشاءاللہ ان کی اچھی خاصی کیفیت بنی، اور کافی دوست جو پہلے دفعہ ہیں بہت اچھی کیفیت بنی، بہت خاص کیفیت بنا، مجھے نام نہیں جانتا، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، اور میں بالکل پہلی دفعہ ملاقات ہے میری۔ بتانے کا مقصد ہمارے ہاں یہ نہیں یہ اپنا ہے تو اس کو بھر کے دو، یہ باہر سا ہے، یہ پہلی دفعہ اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے جیسے بارش کا کام ہوتا ہے نا، برسنا، نیچے زمین پتھریلی ہو، بنجر ہو، زرخیز ہو، جیسی بھی زمین ہو، بارش کا کام برسنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی مرشد جب توجہ فرماتے ہیں، اپنا ہو پرایا ہو جو بھی ہو، بلکہ جو پرایا ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو مل سکے۔ تو لہٰذا قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پہ یہ وجد کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ایسے واقعات وجد کے حوالے، جیسے آپ غار حرا میں جب شروع میں 40 دن کے لیے آپ بیٹھے تشریف فرما ہوئے اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، جبریل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، گلے سے ملایا اور عرض کیا اقرا،
3 دفعہ آپ نے گلے سے لگایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وجن کی کیفیت تعلیم ہے. آپ کے شانہ مبارک، کندھے مبارک، شولڈر مبارک آپ کے وجن میں حرکت کرنے لگے. آپ گھر میں گئے، حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زمبلونی، مجھے کمبل اڑو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی کمبل اوڑھنے کی. ایک جگہ اللہ فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے. اللہ کو ادا پسند آئی. بہت سے ایسے واقعات قرآن کے اندر بھی موجود ہیں انبیاء کرام کی زندگیوں کے ساتھ منسلک. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے. احادیث بھی موجود ہیں، قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، اور یہ کرام کی زندگیاں تو ہے ہی اسی کام میں وجد کے حوالے سے. تو آپ لوگوں نے پریکٹیکل دیکھ لیا، کیونکہ ہم نے جب سنا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو محفل سے 2 سے لے کے 70 جنازے ہوتے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا کیسے. لیکن جب یہ محفلیں ملی، یہ نور ملا، لوگوں کی کیفیات بنی، پھر سمجھ آئی کہ ہاں ایسے. سنتے تھے کہ خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا، سمجھ نہیں آتی کیسے. لیکن پتہ چلا جب یہ نور ملا اور جب اجتماعی طور پر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لوگوں کے اندر کے کلمے چلنے شروع ہوتے ہیں، لوگوں کے باطن کے کلمے چلنے شروع، لوگوں کے ظاہر کے کلمے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ والوں کی شہادت کہ جب ان کی بندہ محفل میں بیٹھتا ہے تو بدبخت نہیں رہتا. آپ نے واقعہ نہیں سنا سورہ کہف کا؟ ایک کتا اصحاب کہف کے پاس بیٹھا تھا. کتا، حالانکہ کتے جنت نہیں جاتے، تھا کتا اللہ کے ولی کے پاس بیٹھا، نہ کلمہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عبادات، نہ شب بیداریاں، بس اللہ والوں سے وفا کی. کتے نے تو اللہ نے جنت عطا فرمائی. قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا. اور ہم امت محمدیہ سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ اکرام کی نسبت حاصل ہے. تو جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، اگر اللہ کتے کو بخش سکتا ہے تو پھر کیا اللہ ہمیں نہیں بخشے گا؟ ٹھیک ہے، تو بس بات صرف یہ ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے وہ جنت کا باغ ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ جنت کے باغات میں سے باغ. یہ کس نے کہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا. تو آپ نے فرمایا یہ حق ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور جو کوئی یقین نہیں کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے. جو بھی اللہ کے رسول کی بات پر عمل نہیں کرے گا، یقین نہیں کرے گا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے فرما دیا کہ جہاں ذکر کے حلقے لگتے ہیں وہ جنت کے باغات ہیں. تو اس حدیث کے مطابق پھر یہ کیا ہوا؟ جنت کا کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. تو اللہ جب بندہ جنت کے باغ میں جائے گا تو اللہ آگے جنت کے باغ سے اس کو نکال کے جہنم میں ڈالے گا. جنت کے باغات میں آنا آپ کا کام ہے، اور اس سے امید رکھنا، اچھی امید رکھنا ہمارا کام ہے. انشاءاللہ آگے بیڑے پار کرنا اس کا کام ہے. یہ جو محفلیں ہیں بڑی مبارک محفلیں ہیں، ان محفلوں میں آیا کریں. اور صد لائق ماشاءاللہ مبارک کے مستحق ہیں وسیم صاحب اور ارشد صاحب کے بھائی صاحبان ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ ان لوگوں نے کاپریٹ کیا محفل سجانے میں، اور دیگر لوگوں نے ماشاءاللہ جو اہل علاقہ جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اللہ تعالیٰ کی اس کاغذ کو، محنت کو قبول فرمائے. یہ چھوٹی سی محفل کو غنیمت جانے، یہ چھوٹی محفل خیر نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے اگر آپ نیت صاف کر کے آئیں، بیٹھیں، ذکر کریں، اللہ کی پوری زندگی کا راستہ ہی بدل دے، ڈائریکشن ہی بدل دے، آپ کا نصیب ہی بدل دے، آپ کا مقدر ہی بدل دے. اللہ کیا کمی تھوڑی ہے؟ اپنا دل سیدھا کرنا آپ کا کام ہے، مقدر بدلنا اس کا کام. جب طلب ہم لے کے آئیں گے تو وہ عطا فرمائے گا. تو ایسی محفلیں، اس میں دل کی کھیتی کو نرم کیا جاتا ہے، ضرب لگا لگا کے اللہ 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 اللہ. جب ضرب لگا لگا کے کھیتی کو نرم کیا جاتا ہے تو پھر کیا اس وقت ہوتا ہے اللہ پردہ چمبے کی بٹی مرچ من، اس وقت مرچن بجاتے ہیں اندر. بعض لوگ آتے ہیں، لوگوں کی طبیعت کی کیفیت سخت ہوتی ہے، ان کے اوپر تھوڑی محنت درکار ہوتی ہے، کیونکہ ہر زمین ایک جیسی نہیں ہے. کوئی بنجر ہوتی ہے، کوئی ریتلی ہوتی ہے، کوئی سخت ہوتی ہے، پتھریلی ہوتی ہے، کوئی زرخیز ہوتی ہے. ہر زمین کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہر بندے کا دل ایک جیسا نہیں ہے.
بعض لوگوں کے دل تھوڑے سخت ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے اوپر کثافت زیادہ ہوتی ہے، گند زیادہ ہوتا ہے، بعض نرم ہوتے ہیں. تو اس لیے جب کیفیت توجہ کی جاتی ہے، ہر بندے کی کیفیت علیحدہ علیحدہ. اس میں اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور اپنے اپنے گھروں سے آپ کو نکال کے آپ اس مبارک محفل میں بٹھا دیا. اس کو غنیمت جانیں، اپنی ماشاءاللہ روٹین بنائیں، 5 رکعت نماز پابندی سے ادا کریں اور ذکر کریں. انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، ذکر کرنا آپ کا کام ہے، شریعت مطابق چلنا آپ کا کام ہے. دن دنیا رات جو ترقی نہ ہو تو مجھے آپ کو روحانی طور پہ، کیونکہ نقشبندی سلسلے میں کوئی چلے نہیں ہیں. چشتیہ قادریہ سوابی سلسلے میں چلے ہیں، مجاہدے ہیں، شب داریاں، نقشبندیاں، بڑے کام ہیں. اس سلسلے میں کیا ہے، اپنے شیخ سے محبت. جیسے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں نا، پرندے کے 2 پر مضبوط ہو تو پرندہ جتنا مرضی اونچا ہو جائے، ایک پر کمزور ہو، ایک سخت ٹھیک ہو، اس پرواز میں اونچائی نہیں آتی. ایسے ہی مرید کے اگر 2 پر مضبوط ہو، سنت شریعت کا پر اور اپنے شیخ سے محبت کا پر، تو جتنا مرضی روحانی ترقی حاصل کر لیں. بس اس اصول کے مطابق جب آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کا. اللہ پھر گھر بلا لیتا ہے، آؤ نماز پڑھو. الخمی کو اللہ پھر بلاتا ہے، آؤ نماز پڑھو. کچھ چاہیے اللہ بلاتا ہے، پھر آؤ نماز پڑھو. جو حاجات ہے اللہ کہتا ہے آؤ نماز پڑھو، بار بار اللہ بلاتا ہے. ایسے ہی ہم دنیا میں جب چلتے ہیں پھرتے ہیں، یہاں سے آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے، یہ ایسے ایسے کثافتیں ہمارے دل کی چھت کو کالا کرتی. جیسے یہاں میں آگ لگاؤں، اگر یہاں آگ لگاؤں انگیٹھی کے اندر، اس میں سے دھواں نکلے گا اور اس کو کالا کر دے گا. یہ دیواریں شاید کالی ہو نہ ہو، کالا ہو جائے گا. ایسے ہی یہ جو چھت ہے نا، یہ چھت ان دیواروں کے ساتھ یا ان دیواروں کے ساتھ جب اندر دھواں آتا ہے، کثافت آتی ہے گناہوں کی، تو یہ چھت کالا ہوتا ہے. تو اس چھت کو صاف کرنے کے لیے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چھت صاف ہوگا، آپ کی زندگی با مقصد ہوگی. باتیں بہت ساری ہیں، کوئی یاد لگے رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کر نہیں سکتے. ظاہر بات ہے، آپ اگر سیاستدان کے پاس بیٹھیں گے وہ سیاسی باتیں کرے گا، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے وہ ڈاکٹر کی اپنے لائن کی بات کرے گا، کسی وکیل کے پاس بیٹھے گا وہ اپنے سیکشن بتاتا رہے گا، اپنے وکالت کی باتیں کرے گا. کسی بھی ہنر مند کے پاس بیٹھے وہ اپنے ہنر کی باتیں کرتے ہیں. عام طور پر میں کہتا ہوں، اگر پھل چاہیے تو پھل والے کے پاس جائیں، کپڑا چاہیے تو کپڑے والے کے پاس جائیں، سبزی چاہیے تو سبزی والے کے پاس جائیں، اور اگر اللہ چاہیے تو اللہ والے کے پاس جائیں. بس مختصر سی بات ہے. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. یہ ماشاءاللہ بہت مبارک محفل ہے، یہ محفلیں یہاں ہوتی رہتی ہیں، اور آپ آئیں ان کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ باقاعدہ یہ روحانی تعلیم حاصل کریں. لوگ ایسے ہی فضول بس باتیں کرتے رہتے ہیں اس انداز میں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے. ہمارا کام ذکر سکھانا ہے اور پھر روحانی سلوک کی منزلیں طے کروانا ہے. جیسے بچہ اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے یا مدرسے میں جاتا ہے، مدرسے میں جا کے عالم بن جاتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، اسکول میں جائے، کالج میں جائے، ڈاکٹر وکیل بنتا ہے. جس طریقے سے وہاں علم حاصل کر کے ایک ڈگری لیتا ہے، ایسے ہی جب خانقاہوں پہ یا آستانوں پہ جب بچہ آتا ہے، لوگ آتے ہیں، وہاں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ چاہیے تو اللہ والوں کے پاس آئے. اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. دیر آئے درست آئے. ابھی ماشاءاللہ یہ محفل ہوئی، شاید اللہ آپ لوگوں کو ہمت دے، اہل علاقہ کو ہمت دے. اگر آپ لوگ مل کے اگر محفل جائیں گے تو انشاءاللہ آ جائیں گے، لیکن اگر آپ لوگ ہمت کریں تو. ورنہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے بات. پھر انشاءاللہ آپ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں شرف